فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خطبہ روایت ہے، اور یہ اتنا سفیشینٹ اور اتنا کفایت کرنے والا خطبہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو مسلمانوں نے امت مسلمہ نے جو اعمال کرنے ہیں، اور جن اعمال کو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سر فہرست رکھیں، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں، وہ رسول اللہ نے اس خطبہ میں بیان کر دی ہیں۔ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ، میں رمضان المبارک کے علاوہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے رمضان میں کیا ہو اور باقی 11 مہینوں میں نہ کیا ہو۔ 11 مہینوں میں بھی کیا اور رمضان میں بھی کیا۔ فرق یہ تھا کہ رمضان المبارک میں اس کا اضافہ ہو جاتا تھا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات کا، قرآن کی تلاوت کا، قیام اللیل کا، اور اس کے علاوہ دیگر جو نیک اعمال تھے ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، بڑے علاج کیے میں نے، اطباء حکماء کے پاس گیا ہوں، لیکن صحت یابی نہیں نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ کسی بستی میں، کسی علاقے میں جہاں پانی کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ جا کر کوئی کنواں تم کھدوا دو، تو جب وہاں سے لوگ پانی پینا شروع کریں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دائم المرض سے، ہمیشہ کی بیماری سے اللہ نجات دے گا۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک سے آ کر ملا تو آپ نے پوچھا کہ سناؤ اپنی طبیعت کا حال سناؤ، تو کہنے لگا کہ جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا، میں نے ایک بستی میں جا کر کنواں کھدوایا، اور وہاں پر لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، اسے استعمال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنویں کے صدقے سے جو میں نے صدقہ کیا، اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے چھٹکارا عطا کیا۔ تو صدقہ اس کی بڑی اہمیت ہے، خیرات کی بڑی اہمیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ در حقیقت بلاؤں کو، مصیبتوں کو رد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے شہر المواسات اس لیے فرمایا، اس کو مد نظر رکھیے۔ آگے فرمایا وَالشَّهْرُ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کس طرح مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے 2 انعام ہیں۔ ایک انعام تو یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا دے دے گا، اس کی گردن کو آزاد کر دے گا۔ یہ رقبہ کا جو لفظ ہے بڑا خاص ہے، یعنی جیسے گردن پکڑی ہوتی ہے نا، کہ وہ لوگ کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے، وہ پکڑ میں آ چکے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رہائی عطا کرتا ہے۔ کس عمل کے عوض؟ وہ عمل یہ ہے کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کراتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٌ، انسانی نفسیات ہے، ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ روزہ دار کو جب روزہ افطار کرایا جائے گا، جو افطار کرانے والا ہے، میزبان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ دار ہی کے ثواب سے کچھ نکال کر، کٹوتی کر کے وہ روزہ کھلوانے والے کو، خدمت کرنے والے کو ثواب دے دیا جائے گا۔ نہیں، فرمایا کہ جیسے روزہ دار کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا، اسی طرح روزہ کھلوانے والے کو بھی روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھی، یہاں پر یہ بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج مبرور کا، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، جزا، ثواب، اجر سے بھرا ہوا جو حج ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ایک شخص اپنے والدین کو دن میں ایک مرتبہ نہیں 20 سینکڑوں مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو کیا اس کو پھر بھی اسی طرح ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ جو جتنی مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو حج مبرور کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔